الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال في الدائمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الکرام لائق عزت احترام سامعین کرام قدر، آج اس ماہ رمضان المبارک کے دوسرا جمعہ المبارک میں ہم سب بغرض ادائے صلاۃ جمعہ المبارک ہم سب یہاں شریک ہیں۔ اللہ جل وعلا کریم کا بے حد و بے حساب شکر عظیم ہے
اس ذات بابرکات نے ہم سب کو بغرض ادائے صلاۃ جماعت مبارک اپنے گھر میں آنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے مسلمانوں کے لیے۔ ماہ رمضان جو ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی طرف اگر توجہ کی جائے، اس کا ایک ایک لمحہ عبادت کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ ماہ رمضان کی اگر مصروفیت کو دیکھا جائے، انسان صبح اٹھتے ہی سحری کے اندر مصروف ہوتا ہے۔ بظاہر تو سحری کی صورت میں انسان اپنا پیٹ بھرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، لیکن چونکہ عمومی طور پر اس ٹائم کھانا نہیں کھایا جاتا، اس وقت کھانا کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا عام دنوں میں، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کی وجہ سے اٹھتا ہے اور روزے کی نیت سے ہی سحری کرتا ہے، تو سحری کرنے کو بھی عبادت شمار کیا گیا ہے۔ سحری کا ایک ایک لقمہ بظاہر انسان اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے کھانا کھا رہا ہے، حقیقت کے اندر یہ بھی ایک عبادت کے اندر شامل ہے۔ دن بھر جو بھی مصروفیت ہو، ظہر کی نماز کا انتظار کرتا ہے کہ ظہر ہے کہ میں جا کر مسجد میں نماز پڑھوں گا، ابھی وقت تو آنے میں دیر ہے، لیکن یہ اس کا انتظار کرنا بھی عبادت کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح عصر سے فارغ ہونے کے بعد عصر کا انتظار کرتا ہے، تو عصر کا انتظار بھی عبادت میں شامل ہے۔ پھر مغرب میں نماز کی بھی تیاری ہے، افطاری کی بھی تیاری ہے، وہاں بھی بظاہر کھانے پینے کا اہتمام ہے، لیکن عمومی طور پر اجتماعی صورت میں لوگ اس ٹائم کھانا نہیں کھاتے، بعض لوگ یہ عادت ہوتا ہے کھا لیتے ہیں اجتماعی طور پر، لیکن اس ماہ مبارک کے اندر اس مہینے میں بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ افطاری کھانا یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ پھر رات کو عشاء میں، مغرب سے عشاء کے بعد بہت کم وقت ہوتا ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، مصروفیت ہے، لیکن ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ ابھی عشاء کا ٹائم ہونے والا ہے، ابھی ہم نے تراویح میں قرآن پاک سننا ہے، یہ ذہن کے اندر بات اور یہ انتظار بھی عبادت میں شامل ہے۔ یوں سمجھ لیں ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ انسان دن میں روزے میں ہوتا ہے، رات کو صبح کے روزے کا انتظار کرتا ہے، روزہ بھی عبادت میں شامل ہے اور اس کا انتظار بھی عبادت میں شامل ہے۔ گوئے کہ یوں کہا جائے ماہ رمضان کے اندر انسان کی ہر سانس عبادت کے اندر شامل ہوتی ہے، ہر لمحہ، کیونکہ ماہ رمضان کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو ماہ رمضان کی فضیلت سے خالی ہو، تو ہر لمحے کے اندر ماہ رمضان کی فضیلت پائی جاتی ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک ہم نے ماہ رمضان کی فضیلت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس کے اندر بیان کیا، اور آج کے جمعہ المبارک میں ہم علم دین کی فضیلت پر گفتگو کریں گے۔ علم دین پڑھنا، پڑھانا،
سیکھنا سکھانا اور ان کے ساتھ پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ تعلق داری قائم کرنا اور ان کے ساتھ معاونت کرنا، یہ تمام تر چیزیں دین کی خدمات کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ کیونکہ صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہوتا، پڑھانا ہی کافی نہیں ہوتا۔ پڑھانے والے کے پاس اگر کوئی پڑھنے والا نہ ہو تو پڑھانے والا نہیں پڑھا سکتا۔ پڑھانے والا بھی ہو، پڑھنے والا بھی ہو، ان کے روزگار کے سلسلے میں انتظامیہ کی صورت میں چند افراد اگر معاون نہ ہوں تب بھی یہ دین کا سلسلہ نہیں چل سکتا۔ پڑھنے والے بھی ہیں، پڑھانے والے بھی ہیں، انتظامیہ بھی ہیں، اگر ان کے ساتھ مالی طور پر لوگ سپورٹ نہ کرتے ہوں، ان کو اگر فنڈ نہ دیتے ہوں، تب بھی یہ دین کا سلسلہ نہیں چل سکتا۔ دینی خدمات کے اندر جتنے لوگ بھی آتے ہیں، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ تو معلم بن جا، استاد بن جا، پڑھانے والا بن جا۔ اگر پڑھانے والا نہیں بن سکتا پھر پڑھنے والا بن جا، بیٹھ کر پڑھ۔ اگر پڑھنے والا بھی نہیں بن سکتا، کبھی کبھار پڑھنے پڑھانے والوں کے پاس بیٹھ جائے، جالسا، ان کے علم کی باتیں کبھی کبھار سن لیا۔ پڑھا بھی نہیں سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے، بیٹھنے کا ٹائم بھی نہیں، تو پھر پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ معاونت کر دیا گیا، ان کے ساتھ مالی تعاون کر دیا گیا۔ سرکار نے فرمایا لا تکن خامسا فإنک تہلک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے علاوہ پانچواں نہیں بننا، یعنی نہ تو پڑھانے والا، نہ پڑھنے والا، نہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا، اور نہ ہی تو ان کے ساتھ مدد کرنے والا، تو پھر اس کا مطلب ہے تو دین سے بالکل دور ہے۔ لا تکن خامسا، پانچواں نہیں بننا، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا، تمام برباد ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ پھر تو دین سے بالکل دور ہے، دین سے تو نے اپنے آپ کو وابستہ نہیں رکھا۔ علم دین فضیلت کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 269 میں ارشاد فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ رب العزت حکمت عطا فرماتا ہے، کسے حکمت دیتا ہے؟ جسے چاہتا ہے۔ وَمَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت دی گئی گویا کہ اسے خیر کثیر دیا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ نصیحت کے بعد کو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں، وہ نصیحت کی باتوں کو پسند بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور جو عقل والے نہیں ہیں وہ نصیحت کی بات کو پسند نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل وعلا کریم نے ارشاد فرمایا جس کو حکمت دی گئی، حکمت سے مراد علم دین ہے، جس کو علم کے چند قطرات مل گئے گویا کہ اسے خیر کثیر دے دیا گیا۔ یہ رب ذوالجلال فرماتا ہے۔ اب یہ خیر کثیر ایک لفظ ہوتا ہے کثیر اور ایک ہے خیر کثیر۔ اچھا اب اگر میں یہ کہوں میں آپ کو خیر کثیر دے دوں گا، اس کا معنی یہ کہ میں اپنی طاقت کے مطابق جو میری نظر میں خیر ہوگا، جو میری طاقت کے مطابق کثیر ہوگا میں وہ دوں گا۔ یہاں رب ذوالجلال فرما رہا ہے جس کو علم کے چند قطرات مل جائیں گویا کہ اسے خیر کثیر دے دی گیا ہے۔ یہ رب ذوالجلال جو علم کے چند قطرات کو، علم کی چند بوندوں کو خیر کثیر قرار دے رہا ہے، وہی رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل،
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے، جتنا بھی ساز و سامان، اگر اس کو جمع کر لیا جائے اور اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اب دنیا کی کوئی ایک نعمت تو نہیں ہے، بے حد و بے حساب نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے اور ایک طرف علم کے چند قطرات رکھ دیے جائیں، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میری نظر کے اندر وہ علم کے چند قطرات کثیر ہیں اور دنیا کی ساری نعمتیں اللہ کی نظر کے اندر قلیل ہیں۔ وہ بھی قرآن نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کا سارا ساز و سامان قلیل ہے، اللہ کی نظر کے اندر اگر کثیر ہے تو وہ علم دین ہے، علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی علیہ السلام کے دین مبارک کا جو علم ہے وہ اللہ رب العزت اگر کسی کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ فرمایا یہی علم ہی انسان کے لیے شرافت ہے، اس کا وقار ہے، انسان کی عزت ہے، انسان کی اس میں بھلائی ہے، انسان کو جہنم کے ایندھن سے بچانے والا یہ علم دین ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو معراج بخشا، ہر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا کی، ہر ایک کو اپنی اس کی شان کے لائے، جس طرح اللہ رب العزت نے چاہا اس کو معراج کرایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام کو معراج ہوا، ہم سب کے نبی آخر الزمان کو معراج ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کو معراج ہوا، اور آدم علیہ السلام کو معراج کس بات کا تھا کہ جب رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں نے اس وقت بھی یہ بات کی کہ باری تعالیٰ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے باری تعالیٰ ایسوں کو پیدا کر رہا ہے جو قتل و غارت کریں گے، زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے، ہم تیری تسبیح کے لیے ہیں، نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری پاکی کو بھی بیان کریں گے، تیری خوبی کو ہم بیان کر رہے ہیں، تیری حمد و ثناء ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جو معراج کرایا، وہ معراج کیا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم سکھایا، تمام اشیاء سے اس دور میں جو موجودہ چیزیں تھیں وہ نہیں مراد، بلکہ قیامت تک کے لیے جس چیز نے بھی معرض وجود میں آنا تھا، اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اب دنیا کے اندر ہمارے سامنے ہم جگتے ہیں، میں اکثر ہی مثال دیتا ہوں، ہمارے سامنے کچھ اشیاء چیزیں ہوتی ہیں، مخصوص چیزوں کا نام جانتے ہیں، ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے جو چیزیں موجود ہیں ہم تو ان کے نام بھی نہیں جانتے، ہمیں کسی چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم خالی میڈیکل اسٹور پہ چلے جائیں، وہاں خالی دوائیں جو رکھی ہیں تو ہمیں سے سب اس کے نام نہیں جانتے، اس کے لیے باقاعدہ ایک تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے، کورس کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ بھی بمشکل اور تمام چیزوں کے نام یاد ہوتے ہیں، مکمل طور پر پھر بھی یاد نہیں رہتے۔ اب یہاں تو ایک چیز کا میں نے نام لیا ہے کہ ہم سب مل کر بھی ان چیزوں کے نام نہیں یاد کرتے، اگر نام یاد کر بھی لیتے ہیں کہ تھوڑے دنوں کے بعد ایک نئی دوائی کی ایجاد ہو جاتی ہے، اس کا نیا نام مارکیٹ میں آ جاتا ہے، وہ تو اس سے واقف نہیں ہوتا، پھر اس کو سکھانا پڑتا ہے۔ ایسی تو ہم ایک دکان کے اندر موجود اشیاء کے نام نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اس دور سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنی اشیاء کو اللہ رب العزت نے پیدا کرنا چاہا، ان تمام اشیاء کو آدم علیہ السلام کے سامنے رکھا، اور پھر فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کلہا یہ تاکید کے لیے فرمایا اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کے نام سکھا دیے آدم علیہ السلام کو، علم عطا فرما دیا، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اور پھر
اللہ رب العزت نے ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے رکھا، فرمایا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چند چیزیں نئی نئی رکھ دیں، اے فرشتوں کے نام تو بتاؤ۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے کو سکھایا نہیں، پتہ نہیں کچھ چیزوں کا، وہ کیسے سکھایا؟ خاموش ہو گئے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اب ان کنتم صادقین، اگر تم سچے تو نام بتاؤ۔ فوراً انہوں نے معذرت کی، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے باری تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر اتنا کہ جو تو نے ہمیں عطا کیا، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا ہے، بڑی ہمت کا والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انہی کے سامنے، فرشتوں کے سامنے فرمایا یا آدم، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے فرمایا اب ایسا کرو اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام کے سامنے جب ان چیزوں کو پیش کیا گیا، فلما انبأہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال الم اقل لکم، اے میرے فرشتوں اب تم بتاؤ، میں نہیں کہا کرتا تھا تم سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب علم جو عطا فرما دیا، علم عطا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب تم ایسا کرو آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرو۔ جو بات بتانا چاہتا تھا وہ علم کی فضیلت کے متعلق کہ آدم علیہ السلام کو جو معراج ہوا وہ فضیلت علم تھا، علم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، یہ آدم علیہ السلام کا معراج تھا، اور اس علم کی فضیلت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو مسجود ملائکہ بنایا۔ فرمایا اے فرشتوں ایسا کرو، میں نے آدم علیہ السلام کو بہت علم عطا فرمایا اور اس علم کی وجہ سے یہ مسجود ملائکہ بن گئے، اب تم ایسا کرو، تم نے ان کی فضیلت کو تو دیکھ لیا، ان کے کمال کو دیکھ لیا، ان کے علم کو دیکھ لیا، اب تم ایسا کرو کہ سارے مل کر ان کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم۔ اب سارے کے سارے سجدے کے اندر گر گئے، فسجدوا الا ابلیس، فرمایا سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا تو کافرین میں سے ہو گیا۔ تو اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے فضیلت علم، اللہ رب العزت نے ان تمام کے اندر آدم علیہ السلام کو جو فضیلت عطا فرمائی اس کی وجہ، اس کا باعث وہ بھی علم تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو علم عطا فرمایا، اس علم کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور پھر فرشتوں نے سجدہ کیا، بقیہ فرشتے سجدہ کرنے والے اور شیطان جو تھا وہ انکار کرنے والا، لیکن وہ جان گئے کہ اللہ رب العزت نے جس کو اتنا علم عطا فرمایا ہے یہ حکم بھی رب ذوالجلال کا ہے، ہمیں کیا دیکھنا کہ یہ عابد ہے، یہ تو بندہ ہے، ہمیں اس سے کیا تعلق؟ ہمارا تعلق تو یہ ہے کہ ہمیں خود رب ذوالجلال نے حکم عطا فرمایا۔ تو علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، اس کو سجدہ کرایا، اس کی وجہ، اس کی فضیلت وہ بھی علم دین تھا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمایا ابتدا میں، اے سلیمان 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں میں سے تو ایک چیز پسند کر لے، 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو پسند کر لے۔ اور وہ 3 چیزیں کون ہیں، کیا ہیں؟ فرمایا اے سلیمان اگر تو چاہے میں تجھے پوری دنیا کی بادشاہی عطا کر دیتا ہوں، پوری دنیا کی بادشاہی دے دیتا ہوں، اور اگر تو چاہے بادشاہی نہ لے مجھ سے مال و دولت لے لے، اتنا مال و دولت میں عطا کر دیتا ہوں، اے سلیمان تمہیں کبھی بھی کبھی حاجت پیش نہیں آئے گی،
دنیا میں اتنا کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہوگا جتنا مال و دولت میں آپ کو عطا کر دیتا ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے، اور ان دونوں کو چھوڑ کر اگر تو چاہے تو میں تجھے علم عطا کر دیتا ہوں۔ اب یہ تین چیزیں ہیں، اب یہ دیکھیں یہ تین چیزیں ہیں، ایک طرف علم ہے اور ایک طرف مال و دولت ہے، کثرت مال و دولت، اور ایک طرف بادشاہی ہے۔ لازم بات ہے فی زمانہ اگر کسی کو یہ آفر مل جائے، اب آپ اندازہ لگائیں ہمارا دماغ، ہماری سوچ، ہماری فکر، جو کہ ہم ناقص عقل ہے نا، تو اس وجہ ہماری سوچ کدھر چلی جائے گی؟ ہم مال و دولت کو ترجیح دیں گے، ہم بادشاہی کو ترجیح دیں گے، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ نفیس سبا تھے، وہ جانتے تھے کہ اس میں بہتری کس میں ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ اگر میرے اوپر چھوڑتا ہے کہ میں کیا لینا چاہوں گا، تو باری تعالیٰ مجھے علم عطا فرما دے، مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے اور بادشاہی کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے علم عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے ان کی پسند کو دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند کیا ہے۔ رب الجلال نے فرمایا کہ اے سلیمان تم نے علم کو پسند کر لیا، میں نے علم کی بدولت تمہیں علم بھی عطا فرما دیا ہے، بادشاہی بھی عطا کر دی، اور سمجھو کہ میں نے سارا مال و دولت بھی تمہیں عطا کر دیا ہے۔ اب یہ اندازہ کریں یہ چوائس ہے، یہ پسند ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو قول مبارک ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا کتنا احسان ہے ہم لوگوں پر کہ رب ذوالجلال نے ہم جیسے لوگوں کو علم کی پسند سے مالا مال فرمایا ہے، اور جو ہلاک کو مال و دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یعنی ہماری پسند جو ہے وہ علم دین ہے، اور ہم نے علم دین کو جو ہے وہ پسند کیا ہے، اور خود ہم نے نہیں پسند کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان چیزوں کو پسند کیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان چیزوں کو پسند کیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوا، آگے تو دونوں طرف، ایک طرف بھی محفل تھی دوسری طرف بھی محفل تھی۔ ایک طرف محفل ہے ذکر و اذکار کی، اللہ اللہ کر رہے تھے، اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور ایک طرف مجلس تھی پڑھنے اور پڑھانے کی، علم دین کی خدمت تھی، ایک طرف پڑھنے اور پڑھانے والے اور ایک طرف ذکر و اذکار کرنے والے۔ نبی علیہ السلام دونوں سے خوش ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا دونوں بہتر پر ہیں، دونوں خیر پر ہیں، لیکن ان دونوں میں سے جو زیادہ بہتری پر ہے وہ پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، دین کو پڑھانے والے، دین کو سمجھانے والے۔ پھر سرکار نے خود فرمایا انما بعثت معلما، اے لوگوں میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں دنیا میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام ان دونوں محفل میں سے جو پڑھنے اور پڑھانے والے تھے خود نبی علیہ السلام اس میں تشریف فرما ہو گئے۔ اب محفلیں تو دونوں اچھی ہیں، ذکر و اذکار کرنا، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنا یہ بھی افضل و اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کو خیر قرار دیا، دونوں بہتر ہیں، لیکن ان دونوں میں سے جو زیادہ بہتر ہے وہ مجلس وہ ہے جو پڑھنے اور پڑھانے والے، علم دین سیکھنے اور سکھانے والے، وہ نبی علیہ السلام کی نظر کے اندر زیادہ بہتر ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے خود ہی ارشاد فرمایا ایک عالم دین جو پڑھنے اور پڑھانے والا ہے، دین کے مسائل سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، کسے باشد کوئی بھی ہو، لیکن اس کا تعلق دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جماعت نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، آرام کرتا ہے کہ میں فجر کی نماز جماعت ادا کر کے میں بیٹھ کے پڑھوں گا، پڑھاؤں گا، سیکھوں گا اور سکھاؤں گا۔ اور ایک اس کے مقابلے میں ایک عابد ہے عبادت گزار، وہ رات کو نماز عشاء کے ساتھ پڑھتا ہے، با جماعت ادا کرنے کے بعد ساری رات نوافل کے اندر گزارتا ہے، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے، کوئی لمحہ خالی نہیں چھوڑتا، ساری رات نفل پڑھنے والا ہے۔ اب صبح عابد بھی نماز سے فارغ ہوا، عالم نیند سے اٹھا اور وہ فارغ ہوا، اس نے پڑھانا شروع کر دیا۔ رات مشقت کس کی زیادہ ہوئی؟ اب آپ جانتے ہیں مشقت کس کی زیادہ ہے، محنت کس کی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ میں نہیں کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی فرمایا سرکار نے ان دونوں میں سے وہ عالم جو ساری رات بھر سوتا رہا ہے، آرام کرتا رہا ہے، سرکار نے فرمایا اس عابد سے پھر بھی یہ افضل و اعلیٰ ہے۔
پھر بھی یہ افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ سرکار نے فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے، سرکار نے فرمایا جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر۔ اے صحابہ تم بھی مراتب والے ہیں، تمہارے اندر بھی درجات والے ہیں، میں درجے کی بات بھی نہیں کر رہا، تم میں سے جو سب سے کم درجے والا ہے جیسے میری فضیلت اس کے اوپر موجود ہے، یعنی بہت زیادہ ہے، ایسے ہی عالم کی فضیلت بھی عابد کے اوپر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا بنیادی وجہ جو ہے، یعنی بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں نا جو عقل میں کم آتے ہیں، عقل میں نہیں آتی۔ یار ایک عابد ہے وہ ساری رات جاگے، رات کو جاگنا عبادت کے اندر، اور وہ بھی خالصۃ اللہ کے رضا کے لیے، اور ایک عالم ساری رات سوتا رہے، یہ بات تو عقل کے خلاف ہے۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک طالب علم جب دین کا علم حاصل کرتا ہے نا، اس کے اندر بڑی بڑی مشقتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ خاص طور پر آپ دیکھیں جہاں مدارس کے اندر ہمارے طلباء اپنے گھر بار کو چھوڑ کر رہائش پذیر ہو جاتے ہیں دوسرے مدرسے کے اندر، وہاں پر انتہا درجے کی مشکل ہوتی ہے۔ وہ مشکل کیا ہے؟ کبھی استاد ڈانٹ رہا ہے، کبھی مار رہا ہے، کبھی ماں باپ یاد آ رہے ہیں، اور جو مسافر ہے بچہ ہمارا گھر چھوڑ کر مدرسے کے اندر پڑھ رہا ہے، گھر کے اندر کبھی اچھی چیز کھانے کو مل رہی ہے، پکانے کو مل رہی ہے، ماں کی ممتا بھی تڑپ رہی ہے، باپ کا پیار بھی تڑپ رہا ہے کہ کاش کہ میرا بیٹا آج مدرسے میں نہ ہوتا، وہ آج ہمارے گھر میں ہوتا، وہ ہمارے ساتھ کھا رہا ہوتا، پی رہا ہوتا۔ یہ ساری تکالیف ماں باپ بھی برداشت کرتے ہیں، اور بچے بھی برداشت کرتے ہیں، اور اساتذہ بھی برداشت کرتے ہیں۔ کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تکلیف ہے، بچہ ہے مدارس کے اندر پڑھ رہا ہے، دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے، بخار میں پڑا ہے۔ اب ایک بچہ جو مدرسے میں بیمار ہے، زیادہ سے زیادہ محترم نے یہ کر دیا، اس کو دوائی لا کے دے دی، کھانے پینے کا اشیاء۔ جو بیماری کی صورت میں، تکلیف کی صورت میں گھر میں ماں باپ اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، ایسی تو کوئی نہیں کر سکتا۔ جسے ماں باپ پیار دے سکتے ہیں، جو کھلا پلا سکتے ہیں، اور اس کی طبیعت کے مطابق غذا بنا کے دے سکتے ہیں، ایسے تو مدارس کے اندر تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اب اس کو کتنی پریشانی اٹھانا پڑتی ہے، ماں باپ کے پیار کو قربان کرنا پڑتا ہے، ماں باپ کو اس کی محبت کو قربان کرنا پڑتا ہے، جو زندگی بھر وہ تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ ہماری نظر اس کی تکلیف کی طرف نہیں جاتی کہ اس نے کتنی تکلیف کو برداشت کر کے یہ علم دین کو حاصل کیا ہے، اور پھر جب اس کو فضل مل جاتا ہے، جب اس کو فضیلت مل جاتی ہے، پھر ہم سوچنے بیٹھ جاتے ہیں اتنی فضیلت آخر مل کیسے گئی ہے؟ تم تو اس کے بظاہر فضیلت کو دیکھ رہے ہو، نبی علیہ السلام اس کی محنت کو دیکھ رہے ہیں، اس کی مشقت کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا اس نے پوری زندگی محنت اور مشقت کر کے اتنا کمال حاصل کر لیا ہے، اگر یہ رات کو سوتا بھی رہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی ساری رات عبادت کرتا ہے، نفل ادا کرتا ہے، سرکار نے فرمایا پھر بھی اس عالم دین کی فضیلت اس طالب یا عام لوگوں پر، اس عابد پر ایسی ہے جیسے سرکار نے فرمایا کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں نبی علیہ السلام نے کتنی ایک فضیلت کو بیان فرمایا۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور حدیث بات بیان کر دوں، یہ ہمارے اندر دین کی خالی ایک محبت تو ہے، لیکن جو دین کی مشقت ہے وہ ہمارے اندر نہیں رہی۔ خالی دین کی محبت ہے، پیار ہے، لیکن جو دین کی مشقت ہے وہ ہمارے اندر نہیں رہی۔ ہم اس سے فوت ہوتے جا رہے ہیں، اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آسان کام کے اندر ہم آگے آگے چلتے جا رہے ہیں، اور جس کے اندر مشکل ہے وہ اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھاؤں گا، آپ سارے سمجھدار آدمی ہیں۔ آج کے دور کے اندر بھی ایک بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتے تھے، ہم بھی حافظ قرآن ہیں، بچے بھی حافظ قرآن، اور آج بھی ہو رہا ہے حافظ قرآن، ایسا نہیں یہ نظام بند ہو گیا ہے، لیکن بہت کم ہے، نادر الوجود ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ ویسے وہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج یہ شعبہ ہمارا کم کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے آج ہمارے والدین بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دین سے کم کرتے ہیں۔ بلکہ جا کر پہلے دور کے اندر مجھے اپنے دور طالب علم کی بات یاد ہے، ہمارے والدین جب اساتذہ کے بعد داخل کرانے کے لیے جاتے تھے، ہمارے بزرگ بڑے یہ کہتے تھے یہ بچہ آپ کا ہے، اس کی ہڈیاں ہماری ہیں، گوشت پوشت آپ کا ہے، جو
مرضی سزا دو، جو چاہو اس کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ اس کو تعلیم حاصل کرا دو، علم دین مل جائے، اگر یہ مر آ جائے، تکلیف پہنچ جائے، ہڈیاں ہمارے حوالے کر دینا۔ جب بچہ سنتا تھا نا اس قدر سختی ہے، ہمارے استاد کو اس قدر اختیار مل گیا ہے، تو لازمی بات ہے پھر وہ ڈرتا تھا، وہ پڑھتا تھا۔ اور آج ہمارے ماحول کے اندر کیا ہے، بچے کو داخل کرانے جائیں گے، بچے کو سامنے بٹھائیں گے، استاد کو سامنے بٹھائیں گے، یہ ہمارا بچہ ہے، استاد سب یاد رکھنا، یہ ہمارے گھر کا بڑا لاڈلا ہے، یہ ہمارا شہزادہ ہے، پڑھے نہ پڑھے اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، اس کو کہیں سختی نہیں کرنا۔ اب استاد مجبور محض بنا بیٹھا ہے، وہ بیچارہ ہے تو استاد، لیکن اس کو پتہ ہے بچہ تو پھر بچہ، اور پھر بچہ استاد کے سامنے ہم نے اس کے فیور کے اندر بول دیا تو لازمی بچہ ہمارا بچہ پڑھے گا کیا؟ اس کو پتہ ہے استاد اگر ہاتھ لگے ابھی باپ کو بلا لوں گا، اور ایسا ہوتا بھی ہے، اگر تھوڑا سا استاد سختی سے ہاتھ لگا بھی دیتا ہے تو فوراً ماں باپ جمع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ استاد کے ساتھ بے عزتی بھی کرتے ہیں، مار پیٹ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہمارے معاشرے کے اندر نظام ایسا پیدا ہوگا تو پھر بچے تو حافظ قرآن کبھی بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ اب ایسے سال ہاں سال مدارس چلتے ہوئے نظر آ جائیں گے، لیکن آپ کو بچہ کبھی بھی حافظ قرآن نظر نہیں آئے گا۔ حافظ قرآن کی صورت میں لازمی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اس کے مقام کو بیان کیا ہے، آخر کوئی وجہ بھی تو ہے، ایسے تو نہیں فضیلت کو بیان کر دیے گیا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو دین کی مشقت کو برداشت کرنا پڑے گا، دین کے اندر تکلیف کو برداشت کرنا پڑے گا۔ جب وہ مکمل حافظ قرآن بن جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص ایسا آئے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر، اس کا چہرہ نور علی نور ہوگا، چمکتا ہوگا، اور اس کے سر پر نورانی تاج ہوگا، دیکھنے والے اس کے چہرے کی نورانیت کو دیکھیں گے اور اس کے سر پر امامے کو فضیلت کو دیکھیں گے تو بولیں گے یا اللہ یہ آنے والا کوئی پیغمبر ہے، تیرا کوئی نبی آ رہا ہے یا کوئی رسول آ رہا ہے یا کوئی ولی کامل آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں نہیں، یہ میرا پیغمبر نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے، یہ کوئی ولی کامل بھی نہیں ہے۔ اے اللہ اتنا اعزاز ہے تو پھر یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ حافظ قرآن کا والد گرامی ہے، حافظ قرآن کا والد ہے، یہ اعزاز ملا حافظ قرآن کا والد۔ نہیں فرمایا کہ وہ گناہ گار ہے، وہ سیاہکار ہے، وہ بدکار ہے، وہ جیسا بھی ہے، لیکن اللہ کی نظر کے اندر اس کا بڑا مرتبہ اور بڑا مقام وہ کس وجہ سے ملا ہے؟ وہ اس وجہ سے ملا ہے کہ اس نے دنیا کے اندر رہ کر، بچے نے بھی مشقت کو برداشت کیا ہے، اور کسی کے بچے کو اگر ایک تھپڑ لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہاں جی، ہم خود بچے والے ہیں، ہمارے بچے کو کوئی تھپڑ مار دے ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے۔ اور وہ جو دینی معلم ہے، وہ استاد ہے، وہ خالصتاً بچے کی تربیت کے لیے اور بچے کی بہتری کے لیے، بچے کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، بچے کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اگر کوئی تھوڑی بہت سختی کرتا ہے تو ہم والدین سامنے آ جاتے ہیں۔ اور لازمی بات اگر یہی طریقہ کار رہا تو میری بات سنہری حروفوں سے لکھ کر رکھ لینا، جن جن کے والد گرامی کے اندر بچے کی اہمیت زیادہ ہوگی، استاد کی اہمیت کم ہوگی، میری بات کو لکھ کر رکھ لینا، اس کا بچہ کبھی بھی حافظ قرآن نہیں بن سکتا، کبھی بھی وہ عالم دین نہیں بن سکتا۔ اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے تو وہ استثناء ضروری ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، یہ ضروری ہے دین کے اندر مشقت کو برداشت کرے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے یہ فضیلت ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس دور کے اندر جو علم ہوتا تھا، اس دور کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان کو علم دین سیکھنے کے لیے دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے دمشق کے اندر بیٹھے ہیں، مدینہ المنورہ سے ایک صحابی رسول کو پتہ چلتا ہے مدینہ منورہ کہاں، دمشق کہاں، کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک حدیث پاک سرکار کی محفوظ ہے۔ تو ایک صحابی رسول اس محبت کی خاطر مدینہ الرسول سے دمشق کا سفر کر رہے ہیں۔ کہاں؟ دمشق کا سفر کر رہے ہیں، دور دراز ہے۔ اتنا سفر کرنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ حضرت ابو درداء کے گھر پہنچے، سلام دعا ہو، سلام کے بعد عرض کرنے لگے حضور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میرا دمشق کے اندر کوئی تجارتی کام نہیں ہے، کوئی لین دین کی نیت سے نہیں آیا، کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے بھی نہیں آیا، فقط اور فقط اس نیت سے آیا ہوں، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحیح حدیث پاک موجود ہے، ایک حدیث پاک موجود ہے، میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں، وہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔
یہ حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، وہ حدیث پاک اسی موضوع سے متعلق ہے، لیکن بات یہ بتانے کی صحابہ کرام کے اندر مشقت کتنی ہوتی تھی، تکلیف کتنی ہوتی تھی، اور ہم نے ان تکلیفوں کو دور کر دیا، مشقتوں کو دور کر دیا، اور خیر خواہ بنے بیٹھے ہیں بہت جلد ہم حافظ قرآن ہو جائیں، عالم دین ہو جائیں۔ پھر لازمی بات ہے جب مشقت نہیں برداشت کریں گے، کوئی بھی انسان ہو جب تک مشقت نہیں برداشت کرے گا، عالم کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، جب تک وہ مشقت نہ برداشت کرے وہ عالم نہیں بن سکتا کہ عالم کا بیٹا تو عالم بن جائے۔ یہ نہیں، جیسے باپ نے محنت کو مشقت کو برداشت کیا ہے، بیٹے کو بھی ویسے محنت اور مشقت کو برداشت کرنا پڑے گا، پھر جا کر وہ کہیں بار حافظ بنے گا اور عالم بنے گا۔ اور ہمارا پہلے سے نظریہ بنا دیا جاتا ہے، عقیدہ بنا دیا جاتا ہے، ہمارے بچے کو کچھ نہیں کہتا۔ میرے دوستو، بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، بچوں کو عالم دین بنائیں، لیکن جو ذہن میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو بھی اپنے پاس ذہن میں رکھیں۔ تھوڑی بہت تکلیف 19-20 ہوتی ہے وہ بھی برداشت کریں، اور بالخصوص اگر ضرورت پیش آتی ہے استاد کو کہنا بھی ہے تو بچے کے سامنے کبھی نہ کہیں۔ اگر آپ کو ضرورت پیش آتی ہے استاد کو الگ بٹھائیں، بیٹے کو الگ بٹھائیں، حکمت عملی کے تحت بچے کے سامنے اور گفتگو کریں، استاد کے سامنے اور گفتگو کریں، پھر بھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے۔ استاد کو کہہ دے کہ بچہ ہمارا ہے لاڈلا، یہ مار کو کم برداشت کرتا ہے تھوڑا، یہ تو ٹھیک ہے، یہ کہہ دے استاد کو، کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بچے کے سامنے بٹھا کر یہ کہیں ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اسے جتنا چاہیں ماریں، جو چاہے اس کو تکلیف دیں، سزا دینا چاہیں وہ دیں، آپ کو اجازت ہے، کلی اجازت ہے، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ الگ سے استاد کو بندہ کہہ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا بچوں کو داخل کرانے کے لیے آئیں گے، پہلے بچے کو سامنے بٹھائیں گے اور بچے کے سامنے استاد کو خبردار یہ ہمارا پڑھنے تو آ رہا ہے، یہ سمجھو ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، مدرسہ ہے آپ نے بنایا ہے، تعمیر کی ہے، فیس کچھ نہیں لے رہے، پیسہ کچھ نہیں رہے، فی سبیل اللہ تعلیم، لیکن یہ ہماری شرط ہے، ہمارا بچہ پڑھے گا لیکن اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو میری بات میں نے یہ آج ریکارڈ کرا دی، لکھوا دیا ہے، یہ میری بات لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر یہی نظام رہا کبھی بھی آپ کا بچہ حافظ قرآن نہیں بن سکتا، کبھی بھی عالم دین نہیں بن سکتا، وہ علم کی عین سے بھی واقف نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تکالیف صحابہ کرام علیہ رضوان نے برداشت کی ہیں، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، پھر جا کر یہ علم حاصل ہوا ہے۔ تو آج ہم نے علم کو عام سمجھ لیا، جو کام آسان ہے اس کو کر لیتے ہیں، جو مشکل ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی بچہ ہے کہ آج ہمارے ہاں ایک طرف حفظ ہے اور ایک طرف تھوڑا سا درس دینا ہے، تو درس دینا کیونکہ دیکھ کر دینا ہوتا ہے بڑا آسان ہوتا ہے، حفظ کیونکہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بچہ بھی حفظ کی طرف نہیں آ رہا، کوئی بچہ آج ہمارے ہاں کسی کام کے لیے تعمیرات ہونا ضروری ہے۔ ہماری مسجد میں موجود، آپ کی مسجد میں موجود کتنی بڑی تعمیر ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے گئے ہیں اور بڑی خوبصورت ماربل، آسائش، آرام، سکون سب کچھ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بچے حافظ قرآن نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کا والدین کا ساتھ نہیں ہے، آپ لوگوں کے اندر جو بچوں کو داخل کرا رہے ہیں یہ ساتھ نہیں ہے، طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو تھوڑا اپنی سوچ کو چینج کریں، فکر کو چینج کریں، کیونکہ آپ کا ابتدا سے دین سے واسطہ اور تعلق کم رہتا ہے، اس وجہ سے آپ ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ کیونکہ میں اس کام کا خود جاننے والا ہوں، خود یہ کام کرتا ہوں، میرا اپنا ادارہ ہے، میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، بچوں کو سنبھالتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، مجھے پتا ہے یہ تھوڑی بہت تکلیف آپ کو برداشت کرنا پڑے۔ اگر آپ یہ تھوڑی بہت تکلیف برداشت کریں اور بچوں کو داخل کرائیں، پھر دیکھیں آنے والے وقتوں کے اندر آپ کا بچہ بھی حافظ قرآن ہوگا اور مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر الحمد سے لے کر بناس سب سے۔ ورنہ تو آج ہمارے پاس جتنے بھی پرانے حفاظ ہیں صرف وہی مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن سناتے جا رہے ہیں، نئے حفاظ جو ہیں جب ماہ رمضان آتا ہے کوئی نہ کوئی کیلو کال کا بہانہ کر کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، مصلی پہ نظر نہیں آتے، کیونکہ ساری بات محنت کی ہے، وہ مشقت کی ہے۔ جس نے بچپن کے اندر دور طالب علم کے اندر قرآن کو اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہے، اس کو جب بھی مصلی پہ کھڑا کرو گے الحمد سے لے کر بناس سے قرآن پاک سنائے گا۔ اور بحمدی تعالیٰ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، ایک جگہ پر میں 6 روزہ تراویح سناتا ہوں، 6 دن کے اندر مکمل قرآن پاک سنا دیتا ہوں، 6 دن کے اندر مکمل قرآن۔ یہ خدا کی بڑی نعمت ہے، اس کا میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ یہ میرے والدین کی محنت اور مشقت کا نتیجہ ہے، اور مجھے والدین کے وہ الفاظ بھی یاد ہیں جب ہمیں اساتذہ کے بعد چھوڑنے جاتے تھے، کہہ دیتے تھے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر یہ فوت ہو جائے مر جائے ہڈیاں بچ جائے ہمیں بھیج دینا، ہمیں کوئی طرف پڑھاؤ اس کو۔ پھر اساتذہ سختی بھی کرتے تھے، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے میں 6 روزہ اب تو فیس بک کے اندر میں نے لائیو پڑھایا، ریکارڈ بھی اس کے اندر موجود ہے، پورا قرآن میں 6 دن کے اندر سناتا ہوں، پھر آ کر یہاں پر سماعت کرتا ہوں۔ اور ہمارے
ہمارے حافظ اب کئی سالوں سے الحمدللہ پڑھا رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے بنیادی؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف شوق تو رہ گیا ہے لیکن حقیقت کے اندر جو اس کے ضوابط ہیں، جو قوانین ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں رہ گئے. تو میں حدیث پاک سنا رہا تھا آپ کو بڑی فضیلت کے اندر. آپ بچوں کی جو فضیلت ہے، ابو درداء کے بعد جب پہنچے حضور میں نے سنا کہ آپ کے پاس ایک حدیث پاک ہے. آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس ایک حدیث پاک ہے. صحابہ کرام خوش ہوتے تھے، یعنی کہ بتانا یہ تھا دین کی مشقت کو صحابہ کرام کیسے برداشت کرتے، ہم نہیں کر پاتے. نہ کرنے کی وجہ سے تو آج ہم پیچھے ہیں، نتیجہ ہمارے سامنے زیرو ہے، کیونکہ ہم مشقت کو برداشت نہیں کرتے. مشقت کو برداشت کرنا پڑے گا. مدینہ الرسول سے دمشق کی طرف جانے والے صحابی رسول کو کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ وہ کیوں گئے تھے؟ اس لیے کہ ایک نبی علیہ السلام کی حدیث پاک مل رہی ہے. ایک حدیث پاک کی خاطر نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کرنے وہاں جب پہنچے ہیں. اب آپ بتائیں وہاں پہنچنے کے بعد حضرت ابو درداء سے فرمایا مجھے حدیث سناؤ. آپ حضرت ابو درداء حدیث پاک سناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب طالب علم دین کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کے بچے جو دین پڑھنے کے لیے آئے ان کی اہمیت کیا ہے؟ حقیقت میں تمہیں بھی پتہ نہیں ہے. اگر تمہیں پتہ ہوتا نا تو بچوں کو دین کے لیے بھیج دیتے. کیا اہمیت ہے؟ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا. یہ ایک اہمیت کا اندازہ سمجھانے کے لیے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے آج اگر دنیا داری کے اعتبار سے کسی کو بڑا پروٹوکول دینا ہو، بڑا اعزاز دینا ہو، وزیر اعظم جب وزیر کا حلف اٹھاتا ہے نا اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، گارڈ آف آنر. اس کے بعد اس کے لیے باقاعدہ ریڈ قسم کا قلین بچھایا جاتا ہے، ریڈ قسم کا. یہ اعزازی طور پر ہوتا ہے، یہ دنیاوی اعزاز ہے. وہ وقت کا جو وزیر ہوتا ہے اس کے اوپر چلتا ہے، یہ اس کو پروٹوکول دیا، اس کو عزت دی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ دنیاوی اعزاز ہے. تو یہ تو دنیاوی اعزاز ہے. جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے کے لیے، قرآن پاک کی تعلیم کو سیکھنے کے لیے، عالم دین بننے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے، یہ حضرت ابو درداء سنا رہے ہیں. وہ فرماتے آپ کو ہمیں تو پتہ نہیں ہے اس کے لیے کیا اعزاز ہے. فرمائے وہاں پر ریڈ قسم کا قلین نہیں بچھایا جاتا بلکہ اللہ رب العزت اپنی نوری مخلوق فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے فرشتوں میرے رسول اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے یہ بچہ گھر سے نکلا ہے، اے نوری فرشتوں تم جاؤ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیا کرو. کس کو بچھا دو؟ نورانی پروں کو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. نورانی پروں کو بچھایا جاتا ہے. فرشتے آتے ہیں، یہ نہیں کہ اب ختم ہو گئے، آپ پر ہمیں نظر نہیں آتے نا. سرکار کا فرمان تو برحق ہے. فرمایا جو بھی طالب علم دین کو پڑھنے کے لیے جاتا ہے تم اس کے پاس جاؤ اور پھر ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاؤ. جب تک وہ مدرسے نہیں پہنچ جاتا اس وقت اس کے نیچے پر بچھاتے چلے جاؤ. اللہ کی نوری مخلوق ان پروں کو بچھاتی چلی جاتی ہے. لیکن بات میں نے کی وہ مشقت کی ہے. محمود غزنوی کے بارے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. محمود غزنوی کے بارے میں ایک بات مشہور ہے. وہ بہت بڑا بادشاہ تھا، نیک تھا. اس کے دل کے اندر 3 شکوک پیدا ہو گئے. 3 شکوک پیدا ہو گئے. اور وہ 3 شکوک کیا تھے؟ ایک شک یہ تھا کہ میرے والد گرامی کا جو نام ہے صفی الدین، آیا میرے والد گرامی وہی ہیں یا نہیں ہیں. ایک شک پیدا ہو گیا کسی بات پر. بات قابل توجہ ہے، دین کی فضیلت کے اندر آپ کو سنا رہا ہوں. دوسرا شک ان کو کیا پیدا ہوا؟ دوسرا شک وہ کہنے لگے میں نے یہ سنا علماء تو بتاتے ہیں کہ قیامت برحق ہے لیکن پتہ نہیں ہوگی بھی صحیح یا نہیں ہوگی. یہ شک پیدا ہو گیا. اور تیسرا شک یہ پیدا ہو گیا آج لوگ یہ کہتے ہیں یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ علماء انبیاء کے وارث، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں تو ان کے پاس بڑے کوٹھی بنگلے مکان بڑی اچھی اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں. ہاں جی یہ تو بیچارے سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں، ایک ٹائم کا کپڑا کھانا ہوتا ہے ایک ٹائم نہیں لگتا. ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی یہ انبیاء کے وارث کیسے ہیں؟ حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ انبیاء کی وراثت مال کی صورت میں تقسیم نہیں ہوتی بلکہ انبیاء کی وراثت و علم دین کی صورت میں تقسیم ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کے دین کا جس کو علم مل جائے وہ حقیقت کے اندر وارث ہوتا ہے. یہ محمود غزنوی ہے، بہت بڑے بادشاہ ہیں. دل کے اندر 3 شک لے کر پتہ نہیں میرے والد گرامی جو صحیح حقیقت میں یعنی کہ یوں سمجھ لیں وہی ہیں یا کوئی دوسرے تو نہیں ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت پتہ نہیں حق ہے یا نہیں ہے.
اور تیسرا یہ ہے، میں جو یہ علم دین یہ پڑھنے والے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں؟ آپ فرماتے محمود غزنوی خود یہ لکھتا ہے، وہ فرماتے ایک دن میں باہر نکل رہا تھا، میں نے باہر نکل کر دیکھا رات کے وقت ایک بچہ باہر روڈ پر بیٹھ کر کسی کے گھر میں دیا جل رہا ہے، وہاں سے روشنی آ رہی ہے اور وہاں سے روشنی حاصل کر کے کتاب کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے، رات کا وقت ہے۔ محمود غزنوی کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے کہا بیٹا تم یہاں روڈ پر کیوں بیٹھے ہو؟ کھڑا ہو گیا بہادر طریقے سے، جناب بات یہ ہے کہ میں دین کا طالب علم ہوں، بات کرنے ہم نے علم دین کی فضیلت کی، دین کے طالب علم کی فضیلت کی بیان کو سنا، میں دین کا طالب علم ہوں، لیکن غربت اور فاقے کا عالم یہ ہے میرے گھر کے اندر جلانے کے لیے دیا بھی نہیں ہے، میرے گھر میں جلانے کے لیے روشنی کرنے کے لیے تیل بھی نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، اس لیے میں رات کو پڑھنے کا شوق پورا کرنے کے لیے کسی کے گھر میں جلتا ہے یہ دیا، وہاں سے کھڑکی سے تھوڑی روشنی آتی ہے، میں کتاب اٹھا کے پڑھ لیا کرتا ہوں، اور جب وہ اپنی مرضی سے دیے کو بند کر دیتا ہے، میں نے کبھی نہیں بولا کہ میری خاطر تم جلا کے رکھو، اپنی مرضی سے بند کرتے تو میں اٹھ کے گھر چلا جاتا ہوں۔ یہ بات ہے کہ کتنی مشقت ہے جی، آج آسانیاں دیکھو، اس دور کی مشقت کو بھی دیکھو اور آج کے دور کی آسانی کو بھی دیکھو۔ دینی مدرسے کے اندر اگر پنکھا خراب ہو جائے، انسان باقی کھانا پینا بعد میں کرتا ہے، فوراً پنکھا لگا دیتے ہیں، اگر سردی کا موسم ہے نیچے فوراً کلین لگا دیتے ہیں جی، صاف ستھرا ماحول ملتا ہے، بھی مسجد اور مدرسے کو بہت اچھا بنایا جائے، لیکن اس کے باوجود اس مشقت کو بھی دیکھو اور آج کی سہولت کو بھی دیکھو، لازمی بات ہے پھر نتیجہ بھی تو آپ کے سامنے ہی ہوگا۔ جب تک ہم مشقت کو برداشت نہیں کریں گے، تکلیف کو برداشت نہیں کریں گے۔ محمود غزنوی کا دل بھر آیا کہ کتنا شوق والا بچہ ہے، کتنی محنت والا بچہ ہے، اور اس بچے کے ساتھ میں نے تعاون نہ کیا، میں نے معاونت نہ کی تو قیامت کے دن میں تو پکڑا جاؤں گا۔ محمود غزنوی کا بیٹا، آج کے بعد تمہاری تعلیم و تعلم کے معاملے میں جتنا بھی خرچہ ہے اس کی ذمہ داری میں اپنے ذمہ پر لے لیتا ہوں۔ تم گھر میں بیٹھو، جاؤ، دیا بھی ملے گا، روشنی بھی ملے گی، کتابیں بھی ملیں گی، تمہیں جو بھی ضرورت ہے تمہیں سب کچھ ملے گا۔ وہ گھر میں جا کر بیٹھتا ہے، محمود غزنوی کہتا ہے میں نے سب کچھ سامان اس کے پاس پہنچا دیا، مہیا کر دیا۔ سامان پہنچانے کے بعد میں گھر پر آیا، میں سویا، مجھے نیند آ گئی، بظاہر میری آنکھ لگ گئی، حقیقت کے اندر میرے دل کی آنکھ کھل گئی، اور وہی وقت تھا مجھے رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیدار نصیب فرمایا، رات کو دیدار نصیب فرمایا۔ ایک طالب علم کی خدمت کے اعزاز کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ اعزاز یہ نہیں فرمایا، صرف دیدار نہیں، بلکہ فرمایا میرے تینوں سوالوں کے جوابوں کو بھی حل فرما دیا، تینوں سوالوں کے جواب کو بھی حل فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیدار کرایا، دیدار کے بعد مجھے فرمایا اے سبق الدین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی خدمت کر دی ہے، میں قیامت کے دن میں تیری شفاعت کرنے والا بن جاؤں گا۔ میرا جملہ سنا آپ نے؟ ان کو شک تھا نا بھی میرا باپ کون ہے، تو سرکار نے ان کے باپ کا نام لیا، اے فلاں کے بیٹے، یہ شک تھا پتہ نہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں بھی صحیح کہ نہیں ہیں، سرکار نے فرمایا تو نے میرے علم کے وارث کی خدمت کر دی ہے، اور یہ شک تھا پتہ نہیں قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن میں تیری شفاعت کرنے والا بن جاؤں گا۔ ایک سوال کے اندر تینوں کا جواب عطا کر دیا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، دینی تعلیم بہت اہم ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق معلم بن جائیں، معلم پڑھانے والے، اگر پڑھانے کی صلاحیت و لیاقت نہیں ہے تو پڑھنے والے بن جائیں، اور پڑھنے والے نہیں تو ان محفلوں میں بیٹھنے والے بن جائیں، اور اگر محفل میں بیٹھنے والے نہیں تو کم از کم ان کے ساتھ معاونت کرنے والے بن جائیں، تو ان کے ساتھ مددگار دینی اداروں کے ساتھ اپنی زکوٰۃ و فطرات لازمی طور پر دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ادارہ جامعہ مہریہ نور الفقہ